إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین اکرام، آج کے اس درس میں جو ہمارے اس محاضرے کی آخری نشست ہے، ہم آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اس بات کو رکھیں گے کہ جو شیعوں کے ہاں 12 امام ہے جن کو وہ معصوم قرار دیتے ہیں، بلکہ ان کا یہ عقیدہ ان کو کفر کی وادیوں میں لے کر جاتا ہے، تو آج کی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا ان 12 اماموں کا مقام اہل سنت کے یہاں کیا ہے اور وہ 12 امام کون ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اختصار کے لیے 2 کتابوں کا انتخاب کیا۔ پہلا، یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ تحریر ہے مولانا ابو مسعود عبد الجبار سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ 2005 میں محدث مجلے میں شمارے میں چھپی ہے، تو اس سے ہم یہ تحریر رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو عرب دنیا کے مشہور عالم دین ہے اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہے، شیخ ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر الحمد، ان کے متعلق ہم کوشش کریں گے کہ ان کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جو انہوں نے سینٹرل واشنگٹن یونیورسٹی سے مکمل کیا 1431 ہجری میں، اور اس مقالے کے جو نگران تھے ڈاکٹر ابراہیم، ان کے پیش نظر اس کتاب پر، یہ کتاب ابھی آپ دیکھیں گے، الابانہ لما لأہل البیت علیہم السلام من المناقب والمکانہ، یہ کتاب جو ہے ہم اس میں آپ کو پی ایچ ڈی ڈگری بھی جو ہے درجہ امتیاز کے ساتھ عطا کی گئی تھی اس مقالے پر۔ اور جہاں تک آپ کے مشائخ کا تعلق ہے تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سارے مشائخ ہیں، جیسے شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن جبرین ہے، شیخ امام صالح بن فوزان الفوزان ہے، شیخ دکتور حسین بن عبداللہ ہے، تو ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا اور بہت سارے علمی خدمات آپ انجام دے رہے، تو ان کی پی ایچ ڈی سے بھی ہم بعض اقتباسات نقل کریں گے، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اہل سنت کے نزدیک ان 12 ائموں کا کیا مقام ہے۔ اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں۔ اہل سنت کی خوش بختی ہے کہ وہ اہل بیت کرام سے دلی محبت و عقیدت رکھتے ہیں اور ان کا کما حق و احترام کرتے ہیں۔ وہ نہ تو روافظ کی طرح انہیں حد سے بڑھاتے ہیں اور نہ ہی ناصبیوں کی طرح ان کا مرتبہ و مقام گھٹاتے ہیں۔ ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھنا فرض ہے اور کسی طرح کے قول و فعل سے انہیں ایذا دینا حرام ہے۔ چنانچہ وہ ہر اذان کے بعد اور ہر خطبے کی ابتدا و انتہا اور ہر نماز کے تشہد میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر دلی عقیدت سے درود پڑھتے ہیں،
بلکہ جب تک وہ درود نہ پڑھ لے تب تک اپنی عبادت کو مکمل نہیں سمجھتے۔ اور ان کی کتب احادیث و سیر میں جتنا درود درج ہے اتنا کسی اور مکتب فکر کی کتابوں میں نظر نہ آئے گا، اور درود السلام کی جتنی گونج اہل سنت کے مدارس اور مساجد سے آتی ہے اتنی کسی اور جگہ سے نہ آئے گی۔ لیکن اس روشن حقیقت کے باوجود ایک مخصوص مکتب فکر مخصوص مقاصد کی بنا پر حب اہل بیت کے لبادے میں ان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اہل سنت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ عاشورہ کے دن ماتم نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ نیاز حسین دیتے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت کی پوزیشن واضح کر دی جائے اور بتا دیا جائے کہ اہل بیت کی محبت اہل سنت کا جزو ایمان ہے، اور فرمان نبوی کے پیش نظر عذرو ایمان ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور جناب عبد المطلب بن ہاشم کی ایمان قبول کرنے والی ساری اولاد اہل بیت میں شامل ہے، مثلا حضرت عباس بن عبد المطلب ہاشمی اور ان کی ساری اولاد، حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کی ساری اولاد، حضرت عقیل بن ابی طالب اور ان کی ساری اولاد، حضرت علی بن ابی طالب اور ان کی ساری اولاد، اور خصوصاً سیدین طاہرین کریمین جو کہ نوجوانان جنت کے سردار ہے، اور انہی ان دونوں سے محبت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ بڑے سردار حضرت حسن نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے کمال حلم اور بردباری کا مظاہرہ کیا، اور اپنے حق کو قربانی دے کر اپنے نانا کی امت کے خون کو بچایا، اور دوسرے سردار نے نیک نیتی سے قدم بڑھائے، پھر نیک نیتی صلح کے ہاتھ بڑھایا، لیکن اپنے بدعہد کوفی ساتھیوں کے ہاتھوں مظلوم شہید ہوئے۔ ان کا ایمان ہے کہ سب شہداء کرام اپنے چچا یعنی سیدہ حمزہ اور سیدنا جعفر بن ابی طالب اور دیگر شہداء کے ہمراہ علیین میں عزت و احترام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس مختصر وضاحت کے بعد ہم نہایت اختصار کے ساتھ بالترتیب حضرت علی مرتضیٰ اور ان کی اولاد کے مناقب بیان کرتے ہیں، تاکہ ان بہتان بازوں کے الزامات کی قلع کھولی جا سکے جو رات دن اہل سنت پر گستاخ اہل بیت کا بہتان لگاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا مقدمہ ہے۔ یہی بات لگ بھگ دکتور ناصر نے بھی کہی۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ شیعہ اپنے 12 اماموں کی تعریف و توصیف میں بہت سی باتوں پر اہل سنت کے کتب پر اعتماد کرتے ہیں، پھر ان پر ہی ناسبی ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور شیعہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل سنت اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں، حالانکہ اہل سنت کے جن علماء سے وہ معلومات نقل کر رہے ہیں ان کی دعوت حق اور سچ پر مبنی ہے۔ آپ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے لے، یا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو لے لے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اہل بیت کی تعریف نقل کی ہو اور یہ ناسبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک پہلی تعجب کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، وہ یعنی شیعہ اہل سنت کی ان کتابوں سے بھی روایت نقل کرتے ہیں جو در حقیقت شیعہ کے رد میں لکھی گئی ہیں، مثلا ابن حجر ایثمی کی کتاب سوائق آپ لے لیں، کتاب کے عنوان میں ہی آپ دیکھیں گے جو رفض ہے، روافض کے خلاف وہ کتاب لکھی گئی ہے، لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں گے جیسا شیخ ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ نے بھی ذکر کیا کہ اہل بیت کے فضائل کے انبار اس میں لگا دیے۔ اب یہ بات سمجھ کے باہر ہے کہ اس کتاب کو اس کی سچائی کی وجہ سے انہیں مرجع یعنی مرجع کا درجہ دے رکھا ہے، یا پھر اس کتاب کو ابن تیمیہ کی رد میں سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اہل سنت شاید کسی عالم کی تقدیس کے قائل ہیں۔ تو جو شیعہ ہے اصل جو ہے حیرت زدہ ہے، تو یہ ان کی جو باتیں ہیں آپس میں بہت زیادہ ٹکراتی ہیں۔ ایک بات جو ہمارے موضوع سے فی الوقت خاص کر درس سے متعلق ہے، کیونکہ یہ روافظ 12 ائمہ کی تعظیم کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معصومی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ہم ذکر کریں اور اختصار کے ساتھ۔ اگر آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لے لیں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو لے لیں، سیدنا
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں تو ان کا ذکر تو بڑی تفصیل سے کیا جانا چاہیے، لیکن ہم اختصار سے کام لے کر شیخ عبد الجبار سلفی رحمہ اللہ کی تحریر پر اکتفا کرتے ہیں۔ امام بخاری سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری اور امام مسلم حضرت سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ لوگ ساری رات بے چین رہے کہ یہ پتہ نہیں کس خوش نصیب کو جھنڈا ملے گا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ صبح سویرے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہر کوئی یہ امید لے ہوئے تھا کہ جھنڈا اسی ہی کو ملے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ آپ سب نے فرمایا، اس کی طرف کسی کو بھیج کر بلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دھتکارا اور شفا کی دعا کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ اس طرح شفایاب ہو گئے گویا آپ کے سرے سے کوئی تکلیف ہی نہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہمارے جیسے نہ ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکون و اطمینان سے جاؤ، اور جب ان کے میدان میں پہنچو تو انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دو، اور انہیں اللہ کے اس حق کی خبر دو جو اس نے ان پر واجب کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں کے مال غنیمت سے بہتر ہے۔ اب یہ جو نمبرنگ ہے وہ غلط ہے، لیکن حدیث صحیح ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح میں نقل کیا ہے۔ اہل سنت کے ائمہ دین کی روایت کردہ اس حدیث میں امیر المؤمنین کی فضیلت اور منقبت آفتاب نیم روز سے بھی زیادہ اشکار ہے، کیونکہ اس میں اس بات کی شہادت کا ذکر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا پیارا رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ علاوہ عظیم انہوں نے 20 احادیث بھی روایت کی ہے، لیکن ہم نے اختصار کی غرض سے فضائل و مناقب کے گلستان سے فقط ایک پھول پیش کیا ہے۔ بہت سارے روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں، آپ صرف امام نسائی رحمہ اللہ کی خصائص اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو وہاں پر بہت ساری روایتیں مل جائے گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام اہل سنہ حضرت محمد بن اسماعیل البخاری نے صحیح بخاری میں فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت میں یہ نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین، امام ترمذی رحمہ اللہ نے برا ابن عازب سے روایت کیا، اے اللہ میں ان دونوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ تو یہ بھی سیدنا حسنین کریمین کی فضیلت ہے۔ اب آتے ہیں زین العابدین پر۔ زین العابدین کون ہے؟ امام یحییٰ ابن سعید فرماتے ہیں کہ آپ ہاشمی خانوادے کے ممتاز چشم و چراغ ہیں، یہ سیدنا حسین کے بیٹے ہیں۔ میں نے انہیں مدینہ میں دیکھا، آپ فرما رہے تھے، اے اہل عراق، تم ہم سے اسلام کی تعلیمات کے تحت محبت رکھو، لیکن اصنام کی طرح ہماری پرستش سے باز رہو، تمہاری محبت ہم پر بدنما داغ بن گئی ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ شیعہ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری محبت ہم پر بدنما داغ بن گئی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ ابو الحسن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ زین العابدین کیا ہے؟ ان کا لقب ہے۔ اور یاد رکھیں یہی شیعہ کے یہاں چوتھے امام ہیں، اور ان کی جو والدہ ہے وہ ام ولد ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ غزالہ نام تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ مدینہ کے تابعین میں شامل ہوتے ہیں۔
38 ہجری کو آپ کی پیدائش ہوئی، اور 93 یا 94 ہجری میں مدینہ میں ہی آپ کا انتقال ہوا، جب آپ کی عمر 58 سال تھی لگ بھگ۔ اور آپ کے جو بھائی تھے سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے، وہ تمام کے تمام کربلا ہی میں شہید ہو گئے۔ جس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا، اس دن فقط زین العابدین ہی زندہ بچ گئے، کیونکہ وہ بیمار تھے، جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے۔ اور ان کو بقیہ اہل بیت کے ساتھ دمشق لے کر گیا، اور یزید نے ان کی تعظیم اور دیگر افراد کے ساتھ ان کو مدینہ بھیج دیا۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو آپ علیہ الرحمہ کی عمر 32 سال تھی، اور اس کے بعد 35 سال آپ زندہ رہے، پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے، یعنی اعلیٰ اخلاق کے مالک، صدقہ و خیرات، فقراء و مساکین کا خیال کرنا، بیواؤں کا خیال کرنا، جو محتاج ہیں ان کی ضروریات کو پوری کرنا، ان کی عبادت، ان کا تقوی، ان کی خشیت، یہ آپ کو، آپ امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء اٹھا لے، آپ کو مل جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے نا ان کا نام زین العابدین رکھا گیا، یعنی عبادت، جو عابدین ہیں یعنی عبادت کرنے والے، ان کی زینت ہے عبادت ہی کی وجہ سے۔ اور ایک ان کا نام یہ بھی تھا جس کا معنی یہ ہے، میں بھول رہا ہوں، سخت گھٹنوں والا، کیونکہ آپ کثرت کے ساتھ جو ہے سجدے کیا کرتے تھے، اور آپ کے جو گھٹنے تھے نا وہ اونٹ کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ ایک نام سجاد بھی آپ کا نام ہے، کثرت سے جو سجدہ کرتے، زین العابدین سجاد، یہ امام علی رحمہ اللہ، جو سیدنا حسین کے بیٹے ہیں، زین العابدین۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے عبد الرحمن ابن حفص القریشی سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب زین العابدین سیدنا علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ جب وضو کرتے تھے تو ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، تو ان کی جو زوجہ ہے، شریک حیات ہے، بیوی ہے، وہ پوچھتی تھی کہ وضو کے وقت آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو وہ کیا فرماتے تھے، کیا تمہیں علم ہے کہ میں کہاں جا کر کھڑے ہو رہا ہوں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر خشیت اختیار کرتے ہیں۔ زین العابدین یعنی پتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، تو کیسے ہو کہ میرا رنگ پیلا نہ پڑ جائے۔ ایک دفعہ سجدے کی حالت میں تھے، اور گھر کو جو ہے آگ لگ گئی، لوگوں نے آواز دینا شروع کیا کہ اے اللہ کے رسول کے بیٹے، اب باہر آ جائے۔ اب جب آپ کو پتہ ہی نہیں لگا، جب آپ نے جو ہے سر اٹھایا سجدے سے، لوگوں نے پوچھا کس چیز نے آپ کو آگ سے بے خوف کر دیا؟ تو انہوں نے کہا جو جہنم کی آگ ہے اس نے مجھے اس آگ سے جو ہے غافل کر دیا، میں اس آگ سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا۔ امام مالک نے انہی سے نقل کیا، وہ روایت کرتے ہیں کہ زین العابدین نے احرام باندھا، جب انہوں نے تلبیہ کہنے کا ارادہ کیا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اپنی اونٹنی سے گر گئے، اور جب وہ اونٹنی سے گرے تو ان کی جو ہڈی ہے وہ ٹوٹ گئی، یعنی تلبیہ کہتے کہتے، یعنی وہ امام مالک کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک دن اور ایک رات میں 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فوت ہو گئے۔ امام طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے علی بن حسین کو سجدے کی حالت میں کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، تیرا چھوٹا اور حقیر سا میں عاجزی دیکھا، میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، سائل ہوں، محتاج ہوں، تو جو ہے سبحان اللہ، تو رب ہے، تو میری مصیبت ختم کر۔ کثرت کے ساتھ آپ جو ہے دعا کرتے تھے زین العابدین رحمت اللہ علیہ۔ والدہ کے ساتھ ان کا آپ سلوک دیکھیں، واقعات بہت سارے ہیں، لیکن چند واقعات جو ہم نے انتخاب کیے ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بے حد ان کا جو سلوک تھا بے حد ہی جو ہے نرالا تھا۔ آپ تعجب کریں گے کہ ایک پلیٹ میں وہ اپنے امی کے ساتھ، والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ ایک پلیٹ میں ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس کھانے کی طرف میرے ہاتھ پہلے نہ بڑھ جائے جس سے میری والدہ کی نظر پڑی، یعنی وہ کھانا چاہتی ہو اور میرا ہاتھ اگر آگے بڑھ جائے، اگر ایسا ہوا تو مجھے ڈر ہے کہیں میری والدہ کی نافرمانی میں شمار نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، غلام کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے، کہا کرتے تھے میں ہر اس شخص کی مجلس میں بیٹھتا ہوں جس سے مجھے علم حاصل ہو سکے،
یعنی عقل مند ہمیشہ اس جگہ پر بیٹھتا ہے جہاں اسے فائدہ ہوتا ہے. یعنی وہ زید بن اسلم ان کی مجلس میں تھے، غلام تھے، تو انہوں نے جواب دیا علم جہاں ہے، علم جہاں بھی مجھے حاصل کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا شمار فقہا میں ہوتا تھا، اگرچہ احادیث کی تعداد ان سے کم ہے. ان کے بعض نصیحتیں ہیں کہ جب ایک نصیحت ان کی ہے جس کو البر والوسیلہ میں نقل کیا، البر والوسیلہ، ہاں، اس کے اندر نقل کیا کہ اجنبی وہ نہیں جو یمن اور شام میں محو سفر ہے. یعنی وہ عربی اشعار ہے، میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اجنبی وہ نہیں جو یمن اور شام میں محو سفر ہے، بلکہ وہ ہے جو قبر اور کفن میں اجنبی ہو جائے. دنیا میں اجنبی کا حق تو پردیس میں ہونے کی وجہ سے مقیم اور وطن والوں پر ہوتا ہے. تو یہ یعنی اجنبی جو اسٹرینجر ہے، وہ ایسا شخص نہیں جو ہائی وے پر ہے اور پتہ نہیں اس کو کہ کہاں جا رہا ہے، پہنچے گا یا نہیں. وہ اسٹرینجر نہیں ہے جو یعنی ایک آئسولیٹڈ پلیس میں یا ایک نیو پلیس میں کہہ لیں آپ، ایک نئی جگہ پر. اجنبی وہ ہے جو قبر اور کفن میں اجنبی ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی شخص ان کے پاس آتا کوئی ضرورت لے کر. آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اس کو کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اصحاب النعمہ اور اصحاب الفتن. یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو پریشان ہیں، تو وہ ان لوگوں کے پاس آتے ہیں جو خوشحال ہیں. اور اگر خوشحال لوگ ان کی مدد نہ کرے تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ عنقریب وہ خوشحال لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ انہی لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں. تو یہ خوشحال لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو پریشان ہیں ان کی مدد کرے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب کوئی ان کے پاس کوئی ضرورت لے کر آتا تو آپ کہتے ہیں کہ اس شخص کا آنا مبارک ہو جو میرے لیے آخرت کے لیے ثواب اور انعامات کا باعث ہے. بہت لوگوں نے، آپ لوگوں نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا. امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں اس کو نقل کیا ہے کہ بہت لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بخیل ہے، مگر جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں کو پتا چلا کہ وہ مدینہ کے 100 گھروں کی کفالت کر رہے تھے. 100 گھروں کی. محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کے کچھ گھرانوں پر سکون کی زندگی گزار رہے تھے. ان کو علم بھی نہ تھا کہ ان کی کفالت کون کر رہا ہے، مگر جب ان کا انتقال ہو گیا تو مدد آنا بند ہو گئی، کیونکہ یہ رات کو خفیہ طور پر ان کے گھروں میں جو ہے رزق کو پہنچاتے تھے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو ایک مٹکا روٹیوں سے بھر کر اپنی کمر پر لاتے اور صدقہ و خیرات کرتے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ خفیہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے، اس حدیث کو عمل کرنے خفیہ طور پر یہ صدقہ کرتے تھے. ایک دفعہ محمد ابن اسامہ ابن زید جو سیدنا زید کے پوتے ہیں ان کے پاس گئے اور وہ مرض الموت میں تھے. تو محمد بن اسامہ رونے لگے. انہوں نے پوچھا رو کیوں رہے ہیں آپ؟ تو کہا میرے اوپر قرض ہے. تو زین العابدین نے کہا کہ کتنا قرض ہے؟ کہا 15,000 دینار قرض ہے. فرمایا میں ادا کر دوں گا، آپ روئے مت. اللہ اکبر. اصحاب رسول کا بے حد جو ہے احترام کرتے تھے. عراق سے کچھ لوگ حاضر ہوئے، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے متعلق نازیبہ الفاظ کہے. تو کیا کہا؟ یہ سیدنا ابو بکر تو وہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ تو سچے لوگ ہیں. اور تم جو ہے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ان کے لیے دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا. اور تم جو ہے اس کے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. تو یہ تو صحابہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بہت آپ ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے.
کسی کے ساتھ آپ اونچی آواز سے بات نہیں کیا کرتے تھے، جب وہ اپنی سواری پر جا ہو رہے ہوتے تھے تو یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ راستہ دو، کیونکہ اب ظاہر سی بات اہل بیت میں سے راستہ دیا جاتا تھا، اب آپ دیکھیں کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو وہ کہتے تھے بھئی یہ راستہ تو سب کا مشترکہ حق ہے، مجھے حق نہیں کہ میں کسی کو کہوں کہ ایک طرفہ ہو جاؤں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اپنے جو چچا ہے، چچا کون، طیبہ کہہ لیں آپ، سیدنا حسن ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں سیدنا حسن، ایک تو یہ زین العابدین کے تائرے بھائی حسن، ان سے ایک دفعہ جو ہے جھگڑا ہو گیا آپ کا، سیدنا حسن بن حسن کی زبان پر جو ہے آپ غصے میں کہتے چلے گئے، مگر زین العابدین رحمہ اللہ رات کو ان کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے سے معذرت کی، حالانکہ انہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ حسن بن حسن ان کو، یعنی جو طاہر بھائی تھے انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا سیدنا زین العابدین کو، اور وہ رونے لگے۔ تو یعنی اتنے مؤدب تھے کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک آدمی نے ان پر جھوٹ باندھا، تو زین العابدین نے کہا اگر تو ہم، یعنی اگر آپ جو کہہ رہے ہیں، یعنی جس شخص نے آپ پر بہتان لگائی، تو زین العابدین رحمہ اللہ نے کہا، آپ ابن جوزی کی صفت الصفوہ اٹھا کر دیکھیں، زین العابدین رحمہ اللہ نے کہا اگر آپ جو کہہ رہے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے تہمت لگائی، اگر ہم ویسے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اگر ہماری غلطی ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر ہم ایسے نہیں ہیں، آپ ہم پر جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہم اللہ سے آپ کے لیے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ تو وہ آدمی اتنا شرمندہ ہو گیا کہ وہ آ کر زین العابدین رحمہ اللہ کے سر پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں نے ایسے اخلاق دیکھے نہیں، اور کہا کہ ایسے اخلاق تو انبیاء ہی پیدا کر سکتے ہیں، یہ انبیاء کے گھرانے سے ایسے اخلاق آ سکتے ہیں۔ تو یہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا مقام ہے ساتھی، یہاں تک سمجھ گئے آپ لوگ یہ بات؟ تو ان کے متعلق اہل علم کیا کہتے ہیں؟ محمد ابن شہاب الزہری کہتے ہیں کہ زین العابدین سے افضل کسی ہاشمی کو میں نے نہیں دیکھا۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین سے بڑھ کر کسی ہاشمی کو نہ فقی پایا۔ جب شیخین کریمین کے بارے میں پوچھا گیا، جتنا ان دونوں آپ کے پاس وقت حاصل، یعنی اس طرح جو وفات کے بعد آپ کے پاس اس طرح وہ حیات میں، یعنی شیخین جیسا ابھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہے وہی مقام ان کا ہے، یعنی یہ زین العابدین نے بیان کیا کہ آپ ثقہ ہے، معتمد ہے، اور بڑے نفیس، متقی اور عالی مرتبہ انسان تھے۔ یہ زین العابدین رحمہ اللہ کا مقام ہے اہل سنت والجماعت کے پاس۔ جو دوسرے امام ہے امام محمد ابن علی ابن حسین، یہ کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام باقر۔ اب امام باقر کے متعلق امام نساد کہتے ہیں آپ علم اور حدیث کے بحر اسقار تھے۔ امام صفدی بیان کرتے ہیں آپ ان ہستیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے علم، فقہ اور دین کو جمع کیا ہوا ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ امام باقر مجتہدانہ شان رکھتے تھے، اللہ کی کتاب کے قاری اور عظیم المرتبہ شخص تھے۔ آگے فرمایا وَنُحِبُّهُ، ہم اللہ کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان میں کمال کی بہت سی صفات یکجا تھی۔ امام ذہبی کے بقول حفاظ نے ان کے اقوال کو حجت تسلیم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تو جو دوسری شخصیت یہاں پر ذکر ہو رہی ہے وہ امام باقر رحمہ اللہ کی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو امام باقر رحمہ اللہ کا جو مقام ہے وہ بھی بہت نرالا مقام ہے، ان کا بھی جو شمار ہوتا ہے وہ کبار علماء اسلام میں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھے ساتھیوں، جتنے بھی ائمہ کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اختصار کے ساتھ، انشاءاللہ کبھی وقت ملا یا پھر ایک کورس بنا تو ہم ان 12 ائمہ کی زندگی پر مستقل ایک 12 دروس رکھ کر ایک ایک امام پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں پر ہم اختصار سے کام لے رہے ہیں۔ امام باقر رحمہ اللہ کا یہ مقام ہے، یا اختصار کے ساتھ اگر ہم آپ ان کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حیات میں 56 ہجری میں پیدا ہوں،
یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 4 سال پہلے کی بات ہے۔ امام باقر خود کہتے ہیں کہ میرے جو دادا ہے سیدنا حسین شہید ہوئے تو میری عمر 4 سال تھی، اور ان کی شہادت کی خبر سن کر میں نے کہا ہم ان کے قاتل اور اس کے معاونین کے لیے یہی کہہ سکتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ان کو جو باقر کہا جاتا ہے وہ علم دین میں ماہر ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، ان کا نام باخر علم میں مہارت حاصل کرنے والے، دلائل سے استنباط کرنے اور علمی عقدے حل کرنے کی وجہ سے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، اس سے ڈرنے والے اور انتہائی صابر تھے۔ وہ نبوت کی نسل میں سے تھے، ان کا حسب و نسب بلند ہے۔ وہ مصائب کو برداشت کرنے والے، کثرت سے رونے اور آنسو بہانے والے تھے۔ وہ لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والے تھے۔ ابن حجر الحیثمی نے الصواعق کے اندر لکھا، ان کا دل صاف، علم و عمل بہترین، نفس پاک و صاف، پیدائش اعلیٰ ہے۔ ان کے اوقات اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزرتے تھے۔ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن کو بیان کرنا مشکل ہے۔ سلوک و معرفت میں ان کے بہترین اقوال موجود ہے جو اس عجلت میں یعنی جلد بازی میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ان کے جو والد تھے وہ زین العابدین تھے، اور ان کی جو والدہ تھی وہ ام عبداللہ بنت حسن بن علی، یعنی دونوں طرف اہل بیت۔ تو یہ امام باقر رحمت اللہ علیہ کا مقام ہے ساتھیوں اہل سنت کے یہاں، کہ اہل سنت نے ان سے روایتیں بھی نقل کی۔ یہ بھی بات آپ یاد رکھیں، اہل سنت نے ان سے روایتیں بھی نقل کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ کے اندر لکھا ہے، محمد امام باقر جو تھے وہ بہت بڑے علماء اور اہل دین میں شامل تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے ان کا نام باقر اس لیے ہے کہ انہوں نے علم کے عقدے کھولے اور مہارت حاصل کی، کثرت سجود کی وجہ سے یہ نام نہیں رکھا گیا۔ امام مزی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ مدنی تھے، ثقہ تھے، تابعی تھے، اور بہت بڑے فقیہ اور فاضل انسان تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ امام باقر رحمہ اللہ کا مقام ہے۔ اس کے بعد امام جعفر بن محمد ہاشمی، یعنی امام جعفر صادق، ان کے متعلق امام اہل سنہ ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے امام جعفر صادق سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں پالا۔ ابو حاتم فرماتے ہیں آپ ثقہ ہے، آپ جیسے آدمی کے متعلق پوچھنا بھی بیکار ہے، یعنی آپ کے بارے میں کیا پوچھیں۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو آپ سم کے خاندان سے ہے، اور امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ جعفر صادق کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ آپ اگر عربی میں بھی دیکھیں، اردو میں بھی دیکھیں، تو بہت ساری کتابیں جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے متعلق آئی۔ جو آپ کا پورا نام تھا وہ کیا تھا؟ ابو عبداللہ جعفر صادق ابن محمد الباقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی۔ جو آپ کی والدہ ہے وہ کون ہے؟ ام فروا ہے، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو پوتے ہیں قاسم، ان کی بیٹی۔ تو ماں کی طرف سے ان کا رشتہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے، یہی وجہ ہے وہ کیا کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق جو ہے میرے دادا ہے۔ آپ کی جو ولادت ہوئی وہ 80 ہجری میں ہوئی، اور صحابہ سے آپ نے ملاقات کی، جیسا سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کون؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے۔ جہاں تک آپ کے مشائخ کا تعلق ہے، آپ نے خود اپنے امام باقر رحمہ اللہ سے، عبید اللہ ابن ابی رافع سے، عروہ ابن زبیر سے، عطا ابن ابی رباح سے، صحیح مسلم کے اندر آپ کی روایتیں جیسا ہم نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا، اور بہت سارے اہل علم میں آپ سے روایتیں نقل کی، موسیٰ کاظم نے، یحییٰ ابن سعید الانصاری نے، یزید ابن عبداللہ نے، آبان ابن تغلب نے، ابن زریج نے، معاویہ ابن عمار نے، ابن اسحاق نے، یہ تمام علماء نے آپ سے روایتیں نقل کی۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے، ابو احمد ابن عدی کہتے ہیں کہ بہت ساری احادیث آپ نے اپنے والد سے بیان کی۔ عمر ابن ابی المقدام کہتے ہیں کہ جب ہم جعفر ابن محمد کو دیکھا کہ یہ، ہم سمجھ گئے کہ یہ اہل بیت میں سے تھے، وہ جمراہ کے پاس تھے اور کہہ رہے تھے کہ جس کا جو سوال ہے وہ کرے، ہم جواب دیں گے، یعنی یہ علم کا یہ عالم تھا۔
علی ابن جد کہتے ہیں کہ زہیر ابن معاویہ ان کے پاس گئے، اور زہیر ابن معاویہ وہ اپنے والد معاویہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے کسی نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ سیدنا ابو بکر سے سیدنا عمر سے اعلان برات کر، کہا کہ نہیں، میں اس پڑوسی سے اعلان برات کرتا ہوں جو سیدنا ابو بکر اور عمر سے اعلان برات کرے، اللہ کی قسم میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو میری رشتہ داری ہے ابو بکر سے، آپ سمجھ رہے ہیں، اگر جو میری رشتہ داری ہے مجھے امید ہے کہ اس سے اللہ رب العزت جو ہے مجھے نفع دے گا، آپ سمجھیں اس بات کو۔ بلکہ جو وصیت تھی وہ جو ماموں تھے، ماموں کون تھے؟ عبد الرحمن ابن قاسم، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا جو ہے مقام ہے۔ اور اس کے بعد بھی ایک بات یاد رکھیں ساتھیوں، ان کی طرف بہت سارے جھوٹ منسوب کیے گئے ہیں، آپ شیعہ کی کتابوں میں اٹھائیں گے 12 ان کا نام ملے گا، بہت ساری جھوٹے باتیں ان کی طرف منسوب کی گئی، جتنا ان کے بارے میں جھوٹ بولا گیا ہے، اور خاص کر روافظ نے جتنا امام جعفر صادق کے متعلق جھوٹ کہا ہے، شاید ہی کسی اور امام کے بارے میں ان 12 اماموں میں کہا ہو، یہ بات خود شیخ الاسلام تیمیہ نے مجمع الفتاوی کے اندر کہی۔ آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو ایک شیخ درویش کا جو ہے ایک شیخ صالح درویش کا جو ہے ایک رسالہ ہے وہ آپ پڑھیں، اور ایک کتاب ہے جو ام القرآن یونیورسٹی سے چھپی ہے جو مجسٹر کا رسالہ ہے، شیخ محمد محفوظ ابو عکاس کا، الامام جعفر الصادق و آراہ فی الامامہ دراسہ نقدیہ لما نسبہ الیہ الشیعہ من الاباطیل، اور ایک پی ایچ ڈی کا رسالہ ہے جو ام القرآن یونیورسٹی سے ہی چھپا ہے، یہ ہے لطیفہ ابراہیم الہادی کا مرویات امام جعفر الصادق فی السنہ النبویہ و احوال الروات عنہ، یہ ایک کتاب ہے لطیفہ ابراہیم الہادی کی، یہ دو کتابیں آپ پڑھیں، آپ کو اور بھی بہت ساری معلومات اس میں ملے گی۔ تو یہ جعفر صادق رحمہ اللہ کا حال تھا۔ تو چنانچہ عبد الرحمن کیا ہے، امام ذہبی کہتے ہیں حضرت امام جعفر کا مقام بیان کرنے کے بعد ایک اور بات یہاں پر ذکر کی، چنانچہ عبد الجبار بن عباس حمدانی بیان کرتے ہیں مدینہ منورہ سے لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ جعفر صادق ہمارے پاس آئے اور فرمایا تم انشاءاللہ اپنے شہر کے نیک لوگ ہو، لہٰذا تم وہاں کے لوگوں کو ہماری طرف سے بات پہنچا دو کہ جس نے دعویٰ کیا کہ میں واجب یعنی امام ہوں، میں اس سے لا تعلق یعنی میں معصوم نہیں، اور جس نے میرے متعلق یہ بات اڑائی کہ میں ابو بکر عمر سے لا تعلق ہوں، میں اس سے بھی لا تعلق یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد کس کا ذکر آ رہا ہے؟ امام موسیٰ رحمہ اللہ کا، امام موسیٰ بن جعفر بن محمد باقر، ان کے متعلق امام ابو حاتم الرازی کہتے ہیں آپ ثقہ اور صدوق تھے اور مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام تھے۔ شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اور موسیٰ کاظم کے متعلق زمانہ گواہ ہے کہ آپ بڑے عابد اور زاہد انسان تھے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ موسیٰ کاظم دانش مند سخیوں اور متقیوں عبادت گزاروں میں سے تھے۔ یہ موسیٰ کاظم ہے رحمت اللہ علیہ۔ موسیٰ کاظم کے متعلق بھی چند بات میں آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور میں بات کو بارہا دہرا رہا ہوں کہ یہ مت سمجھے کہ اتنے ہی اقوال ہیں، بہت سارے اقوال ہیں۔ جہاں تک موسیٰ کاظم کا تعلق ہے، اختصار سے میں رکھ کر جا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، ابھی پہلے ہی 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ موسیٰ کاظم کون ہے؟ موسیٰ ابن جعفر صادق ابن باقر ابن زین العابدین، یاد رکھتے جائیں آپ۔ اچھا، ان کے متعلق نے ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کا قول آپ نے نقل دیکھ لیا، اور ائمہ نے کہا کہ بہت بڑے عابد تھے۔ ان کی عبادت و ریاضت کا حال یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کرتے اور رات گئے تک مشغول رہتے، پھر وہ رات کو اڑتے اور صبح کی نماز تک نوافل پڑھتے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے حتیٰ کہ سورج چڑھ جاتا، شاش کی نماز پڑھتے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی اور تاریخ الاسلام کے اندر دونوں کتابوں میں ان کا ذکر کیا۔ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے اور زوال سے پہلے بیدار ہو جاتے، ظہر کی نماز پڑھتے اور عصر تک مسجد میں ہی ذکر و اذکار میں مشغول رہتے،
عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار کرتے رہتے، حتیٰ کہ مغرب کی نماز ادا کرتے، پھر نوافل میں مشغول رہتے، پھر عشاء کا وقت ہو جاتا، اور یہ ان کی عبادت رہی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نہ ملے۔ ان کا لقب کاظم تھا، کیونکہ وہ ہر اس شخص کے ساتھ بھلائی کرتے جو ان کے ساتھ، والکاظمین، جو سورہ عمران کی آیت ہے، وہ ہر اس شخص کے ساتھ بھلائی کرتے جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا، کاظم۔ یہی وجہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھی ہے یہ بات منہاج السنہ کے اندر، کہ لوگ گواہی دیتے ہیں آپ کی عبادت کی۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اور ابن خلیقان نے وافیت العیان میں لکھا ہے کہ موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کثرت عبادت اور اجتہاد کی بنا پر عبد صالح نیک آدمی کہلاتے تھے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں رات کے پہلے حصے میں تشریف لائے اور سجدہ کیا، اور ان سے یہ الفاظ سنے گئے جبکہ وہ سجدے کی حالت میں تھے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کہ میرے گناہ بہت بڑے ہیں، مگر تو مہربانی کرتے ہوئے مجھے معاف فرما۔ یہ امام باقر رحمت اللہ علیہ کا حال تھا۔ کسی نے ان کو برا کہا تو انہوں نے اس کی طرف ایک تھیلی بھیجی جس میں 1,000 دینار تھے۔ دینار ڈالتے اور مدینہ کے جو محتاج لوگ ہوتے ان میں آپ تقسیم کر دیتے۔ یہ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کا حال ہے، اور ان سے بہت سارے لوگوں نے روایت کی، یعنی ابراہیم بن موسیٰ ابن ابی جعفر، اسماعیل بن موسیٰ بن جعفر بن حسین بن موسیٰ بن جعفر، علی بن جعفر، محمد بن جعفر، علی بن موسیٰ، یہ آپ سے روایت کرنے والے تھے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مہدی نے ان کو بغداد بھیجا۔ کہاں؟ بغداد بھیجا، پھر واپس بلا لیا، پھر دوبارہ بھیجا، وہ رشید کے زمانے میں بغداد میں رہے، پھر انہوں نے ان کو رشید کی صحبت میں بھیجا، رشید نے ان کو اپنے پاس روک لیا۔ 180 یا 189، 179 کا واقعہ ہے، اور اسی زمانے میں آپ کا انتقال ہو گیا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام علی بن موسیٰ کاظم، علی رضا، امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ علم، دین اور سردار کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ نے یہ بھی کہا، امام جو یہ کون ہیں ابھی یاد رکھیں، یہ موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، یعنی علی بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق، سمجھ رہے ہیں آپ، بن باقر، یہ علی رضا ہے۔ علی ابن موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن امام باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ ٹھیک ہے، شیعہ ان کو 8واں امام سمجھتے ہیں، اور ان کی جو ان کا جو لقب ہے وہ علی رضا ہے۔ ذوالقعدہ میں آپ جو ہے ذوالقعدہ میں پیدا ہوئے، 148، 148 ہجری، مدینہ میں، ٹھیک ہے، اور وہیں پر آپ کی پرورش ہوئی۔ ان کی جو والدہ تھی وہ باندھی ہے، سکینہ کے نام سے وہ مشہور ہوئے، ان کی جو والدہ تھی۔ ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ اہل بیت کے سردار اور ان کے ذہین ترین افراد میں سے تھے، وہ ہاشمیوں کے قابل عزت اور انتہائی بہترین افراد میں شامل تھے، علی رضا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علم دین میں ان کا ایک مقام تھا، علی رضا کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں وہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور اس وقت آپ کی عمر صرف 20 سال تھی۔ امیر المؤمنین مامون رشید نے ان کو خراسان آنے کی دعوت دی اور ان کا اپنا ولی عہد مقرر کیا، مگر موت نے ان کو مہلت نہ دی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کئی شہروں میں جو ہے آپ نے درس دیا، میں نے اب آپ کے سامنے طارق نشابور سے ایک حوالہ بھی ذکر کیا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے منہاج السنہ کے اندر کہ علی بن موسیٰ رحمہ اللہ کے جو اوصاف تھے وہ معروف تھے، اہل معرفت سے خوب واقف، اور ان کی مدح اس طرح کرتے جس کے وہ لائق ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کبار اہل بیت میں سے ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ وہ ان کی جو شان ہے، وہ مقام ہے، وہ بہت بلند ہے۔ علم اور بیان میں ماہر تھے، لوگوں کے دلوں میں وہ بسا کرتے تھے۔ مامون نے ان کی قدر و منزلت اور عزت کی بنا پر ان کو کیا بنایا؟ ولید عہد بنایا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کا مقام ہے ساتھی۔
اور ان کی طرف بھی بہت سارے جھوٹ منسوب کیے گئے، لیکن اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اب آتے ہیں محمد الجواد، جو اگلے امام ہے، جو جواد کے نام سے معروف ہے، بنو ہاشم کے سربراہ اور اشخاص میں سے تھے، اور سخاوت اور سرداری میں مشہور تھے۔ خطیب بغدادی نے اہل سنت کا موقف بیان کر فرماتے کہ وہ تمام ازواج مطہرات سے عقیدت رکھتے تھے، اور جو ان کی پاک دامنیوں کو یا ان میں چند ایک کو کافر قرار دے، وہ خود اسے کافر قرار دیتے، اور وہ حضرت حسن اور حسین اور مشہور اسبات رسول سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، مثلا حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت علی بن حسین زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، اور اسی طرح سیدنا علی کے ساری اولاد جیسے حضرت عباس بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت محمد بن علی بن الحنفیہ۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ امام اسفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنہ کا منہج ذکر کیا ہے، وہ ہم آخر میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے محمد جواد رحمہ اللہ کے بارے میں نقل کروں، اب پھر یاد رکھنے کے لیے آسانی ہوگا۔ محمد جواد بن علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب، ٹھیک ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا لکھا کہ وہ بنو ہاشم کے کبار افراد میں شمار ہوتے ہیں، وجود و سخا، قیادت اور نیکی میں مشہور ہے، کثرت خیرات کی بنا پر ان کا نام جواد مشہور ہو گیا۔ صفدی کہتے ہیں کئی لقب تھے، جواد، نافع، مرتضی وغیرہ بھی آپ کا لقب تھا، ٹھیک ہے؟ ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں جو آپ یاد رکھیں، بہت ساری باتیں لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ محمد الجواد سے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا جس بنا پر شیعہ اولاد علی کی عصمت معصوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعاً بیان کی جاتی ہے، مگر محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا۔ لیکن بالفرض اسے صحیح بھی مان لیا جائے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ امام موصوف، امام جواد نے اس کی کیا تشریح کی ہے۔ تو انہوں نے کہا، کیا میں آپ، یعنی جب انہوں نے کہا علی رضا رحمہ اللہ نے، جب یہ حدیث ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جو فاطمہ کی جو اولاد ہے ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، اللہ نے ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ یہ روایت ہے، امام حاکم نے مصدرک کے اندر، بازار کے اندر، اور ہم نے پچھلے دروس کے اندر تفصیل سے اس پر بحث بھی کی ہے کہ یہ روایتیں جو ہے صحیح نہیں۔ لیکن امام جواد نے ایک اور بات کہی، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ انہوں نے کہا کہ یہ روایت صحیح بھی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ساتھ خاص ہے۔ سمجھے آپ؟ اللہ اکبر! یہ جو بات ہے کہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے فاطمہ کی اولاد پر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صرف سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ساتھ خاص ہے۔ سمجھے آپ میری بات؟ یہ اصل بات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے سوائے انبیاء کے، وہ معصوم ہے کیونکہ وہ جو کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو یہ خود شیعہ جن کو معصوم کہتے ہیں وہ خود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ، بات ختم ہونے کو آ رہی ہے تو میں ایک دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، جو تاریخ الملوک والامم میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک علوی نے ان سے عرض کیا کہ میں فلاں لونڈی کو انتہائی پسند کرتا ہوں اور اس سے محبت بھی کرتا ہوں، مگر میرے پاس اس کو خریدنے کے لیے رقم نہیں۔ تو انہوں نے اس لونڈی کو خفیہ طور پر خرید لیا۔ وہ کہتا ہے جب مجھے اس کی فروخت ہو جانے کا علم ہوا تو میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ میں ان کی خدمت میں آیا اور بتایا کہ لونڈی تو فروخت ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کس نے خریدا؟ میں نے کہا مجھے علم ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا تو اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ان کے ساتھ ایک محل کی طرف گئے جہاں ان کی کچھ جائیداد کھجور اور باغ کی صورت میں تھی۔ وہاں ان کے لیے دسترخوان پر کھانا جو ہے چن دیا گیا تھا،
جب ہم اس جگہ پہنچے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اندر جانے سے روک دیا۔ وہ پھر مجھ سے پوچھنے لگے، کیا وہ لونڈی فروخت ہو گئی اور تجھے علم نہیں کہ اسے کس نے خریدا؟ میں نے روتے ہوئے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر ہم ایک گھر کے سامنے تھے جس کے دروازے پر پردہ تھا، اس میں ایک لونڈی بیٹھی تھی۔ میں جلدی سے باہر آ گیا۔ انہوں نے فرمایا، تجھے اللہ کی قسم ہے اس گھر میں چلے جاؤ۔ اندر چلا گیا تو کیا دیکھا کہ وہی لونڈی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو اس کو پہلے سے جانتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، لونڈی، یہ کھانا، یہ گھر، یہ باغ، یہ غلہ، یہ اناج، سب صدقہ ہے، سب تیرا ہے۔ جاؤ اس کے ساتھ زندگی بسر کرو اور عیش و عشرت سے رہو۔ اپنے ساتھیوں کی طرف گئے اور ان سے کہا، ہمارا کھانا اب کسی اور کا ہو چکا ہے، ہمارے لیے اور کھانا بناؤ۔ اور انہیں نے وہاں کے جو لوگ تھے ان کو بلایا اور اس سے اس کی غلے کی جو قیمت تھی وہ بھی ادا کر دی۔ تو یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا، اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواد۔ امام اسفرائینی رحمہ اللہ اہل سنت کا منہج بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس امت کے اسلاف کرام کے متعلق ناروا بات کہنے اور عیب جوئی کرنے سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ وہ مہاجرین و انصار اور دیگر سرداران اسلام کے حق میں کلمہ خیر کے سوا کچھ نہیں کہتے، اور نہ ہی وہ اہل بدر اور احد اور اہل بیت رضوان کے بارے میں کوئی غلط رائے رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ ان تمام صحابہ کو برا کہتے ہیں جن کے متعلق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی شہادت دی ہے، اور نہ ہی وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اصحاب اور اولاد جو نواسے ہیں کے متعلق نامناسب بات کہنے اور سننے کو تیار ہیں، جیسے حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کی اولاد میں سے مشہور اعلام جیسے حضرت عبداللہ بن حسن، زین العابدین، محمد ابن علی ابن حسین، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا اور دیگر اہل بیت کرام جو بغیر کسی طرح کے تغیر و تبدیل کے دین حق پر گامزن رہے، اور نہ ہی وہ خلفائے راشدین میں سے کسی کے متعلق تنقید برداشت کرتے، اور اسی طرح وہ ان مشہور تابعین اور تبا تابعین رحمہ اللہ اجمعین پر تنقید کرنا جائز نہیں سمجھتے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بدعات اور منکرات میں ملعوث ہونے سے بچا لیا ہے۔ یہ ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہل سنہ والجماع کا عقیدہ، اور جو شخص اس سلسلے میں مزید آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اور بھی کتابیں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہیں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، اگلے صفحے پہ جائیں۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ تو یہیں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔